حافظ الرحمان یہاں وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان مرکز میں آ گیا وزیر اعظم. جب بھی عمران خان یہاں آیا ہے حفیظ الرحمان سامنے کھڑا رہا. پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان بالکل یکجان اور یک زبان ہے. جب بعد میں جا کے پارٹی میاں نواز شریف نے الگ کیا تو اس دن سے ہم اسی پارٹی کا حصہ ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایسے انسنگ ہیروز جن کو میں کہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر سیاسی پارٹیوں کو متعارف کرایا، سیاست کو متعارف کروایا اور اس دور میں کروایا جب یہاں پہ بالکل مینز آف کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابر تھے. ظاہر لینڈ لاکڈ ایریا گلگت بلتستان کو کہتے ہیں. تو کافی ایسی شخصیات ہیں جو ابھی کچھ تو میڈیا کے اندر شاید ہم جیسوں نے آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا، لیکن کچھ کو شاید ہم نہیں کروا سکے ہیں. تو بہرحال ایک سلسلہ اس طرح کا بھی ہے، اور آج ہم نے اسی سلسلے میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کو زحمت دی ہے. حاجی گندل شاہ بانی رہنما سے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے گلگت بلتستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیامر ڈویژن ہے، دیامر استور ڈویژن، اس کے صدر بھی ہیں نون لیگ کے. گندل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جاتے ہیں تھوڑا سا ماضی کی طرف. جب ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان آئے 70 کے بعد کی بات ہے، شاید 72-74 کوئی سال ایسا کوئی ہوگا، تب پہلی دفعہ آپ نے جلسہ اٹینڈ کیا یا آپ کو تھوڑا سا سیاسی شعور آیا؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا تھا اور کیا آپ نے پھر اس میں سنا ان جلسوں میں؟ بٹو صاحب نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصلاحات بھی بہت دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت بعض چیزیں بالکل اچھی بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں جو مہر و محبت تھی اس سے پہلے مطلب وہ چیز دور ہوتی رہی. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے آپس کی جو محبت تھی وہ دور ہوتی گئی. یہ مختلف پارٹیوں کی وجہ سے آپ شاید؟ مختلف پارٹیوں کی وجہ نہیں، ٹھیک، یہ اس وقت کی جو اصلاحات تھے نا. صحیح. تھوڑا سا چونکہ وقت محدود ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جواب بھی مختصر اور اس طرح کریں کہ پوری چیزیں بھی ہم کور کر سکیں. بھائی صاحب، بٹو صاحب آئے، پھر انہوں نے جگہ جگہ پیپلز پارٹی بنانے کے حوالے سے پھر لوگوں نے نعرے بھی اسی طرح لگائے. تو یہ ایک پروسیس تھا جب پیپلز پارٹی یہاں پہ بن رہی تھی. تو آپ لوگ جو باقی تھے جو پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے تو تنگ تھے اس طرح کے نعروں سے یا جو گیدرنگس ہوتی تھیں؟ وہ کس طرح آپ نے جا کے سوچا کہ یہ مسلم لیگ بنائی جائے؟ وہ اس طرح تھا کہ اس وقت اب ہمارے جو، میں تو بات کروں گا چلاس کی. جی، چلاس کی. اس دور میں چلاس میں جو لوگ، ہمیں ایک ایک کا نام بھی یاد ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے وہاں بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ایسے حالات پیدا کر دیا کہ اس سے ہر بندہ تنگ آ گیا، کیونکہ اس ماحول کا ہم عادی نہیں تھے. نعرے وارے لگا کے تنگ، نعرے لگاتے تھے. بٹو آ گیا میدان میں، ہائی جمالو، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے تھے. تو ان نعروں سے ہم لوگ تنگ آ گئے بہت زیادہ. آ کے ہم نے مسلم لیگ بنائی. ٹھیک ہے. مسلم لیگ کا بنیاد رکھا. ہمیں نہیں پتہ ہے اس وقت کہ مسلم لیگ میں نیچے کون ہے، ٹھیک ہے، ادھر کون ہے، لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس مسلم لیگ کے اندر ہم داخل ہو گئے. جب آپ نے بنیاد رکھی چلاس میں تو پہلے آپ نے چلاس میں رکھی کہ نہیں ادھر گلگت سے؟ ہم لوگوں نے وہاں بنیاد نہیں رکھی. ٹھیک. وہاں آپس میں مشاورت کرتے رہے. وہی مشاورت گلگت میں بھی ہوتی رہی. وہی مشاورت آگے بھی گئے. ٹھیک. گزر سائڈ پہ بھی گئے. ٹھیک ہے. سکردو سائڈ پہ بھی گئے. نام کون کون سے تھے خاص نام؟ ظاہر ہے کم ہی لوگ ہوں گے اس دور میں. یہاں سے سیف الرحمان بھائی تھے. ٹھیک. جعفر اللہ خان صاحب تھے. ٹھیک. اور وہی تو تھے. ٹھیک. منیر حسین نام کے چھوٹا بچہ تھا وہ تو اس وقت. شبیر ولی تھے. ٹھیک. اچھا، مرحوم. اور اس طریقے سے کافی نام تھے. ابھی کچھ ذہن سے نکل. امیر محمد خان تھے گزر سے. اور اس طریقے سے چلاس سے مرحوم ہمارے جانباز صاحب تھے. صحیح. اور بشیر، یہ جو ابھی پیپل پارٹی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد
शादीन गोहराबाद का था, ठीक, वो हमारे साथ थे। ओके। तो जब आप लोगों ने पहले डिसाइड किया कि नून लीग यहाँ पे बनाते हैं, नून लीग नहीं थी, उस वक्त मुस्लिम लीग थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोग गए कायदीन से मिलने? उसके बाद उसी वक्त हम नहीं गए हैं, बहुत देर बाद। अच्छा, उस वक्त तो हमने पार्टी की शोशा की है इधर, हमें नहीं पता नीचे कौन है, उनको नहीं पता इधर हमारा कोई है। सही, इससे ऐसी हालत में हम चलते रहे। सही, बाद में जब ज़ियाउल हक साहब आया, ओ ठीक, ठीक है, हाँ, और फिर जुनूजो साहब वज़ीर आज़म बने, सही, उस वक्त जाके हम वहाँ भी मिलते रहे, वो यहाँ आए तो भी एक पार्टी का बाकायदा तरतीब जुनूजो साहब से आप मिले पहले? मिले, बिल्कुल ठीक। मिले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप गिलगित में बनाएं, ये कहा? हमने उसको ये नहीं कहा ना, उससे हमने इजाज़त मांगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग के हैं ओके, और गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है कि अगर नीचे जाके मिले। ठीक। ये अतातुर्क रोड पे हमारा ऑफिस होती थी उस दौर में, सही, ठीक है ना, तो वहाँ हम मिले। तो बल्कि वहाँ एक थोड़ी सी अजीब सी बात भी हो गई। अमीर मोहम्मद खान ने उसको बड़ी उससे पकड़ा, तो उसने कहा कि यार अमीर मोहम्मद खान साहब, आप अभी तो घोड़े पे सवार हैं, आप पहले ज़मीन पे उतरें, फिर हमारे दरमियान बात होगी, फिर कोई जवाब मुझसे ले लो। आप तो घोड़े पे सवार होगी, मुझे सब कुछ मांग रहा है, तो इस तरीके से नहीं होता। जुनूजो साहब ने ये कहा? जुनूजो साहब ने ये कहा। ठीक है, तो बहरहाल उन मरहलों से हम गुजरे। ठीक है, जब बाद में जाके पार्टी मियाँ नवाज शरीफ ने अलग किया, तो उस दिन से हम उसी पार्टी का हिस्सा हैं और आज तक वही सिलसिला चला। मुस्लिम लीग की तो बहुत सारी लीगें बनी, लीगें बनी, लेकिन हम मियाँ साहब के मियां साथ, साहब के साथ रहे। हाँ, PMLN के साथ सही, हम उस वक्त से स्टार्ट हो गए हैं और ताहाल सही, बीच में बहुत सारे नशीब व फराज आए, उसने ओवरटेक किया जी, मुशर्रफ ने। यही मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि बहुत नशीब फराज आए, बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए, छोड़ के भी गए। बानी रहनुमाओं में से भी, लेकिन आप चंद लोग जो थे वो डटे रहे, बैठे रहे, क्या वजह थी? आपको किसी ने नहीं कहा इधर उधर से कि आप भी छोड़ें, इधर जाएं? बहुत सी ऑफरें आए, मतलब हर तरफ से आ गए, लेकिन हमने कहा कि भाई जहाँ हम हैं वहाँ ठीक है, जहाँ नज़रियात मिलते हो तो उसी जगह से बंदा। सही, आपको तो सब कुछ पता है पार्टी के हवाले से। इस वक्त जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गिलगित बल्तिस्तान, ये मुत्तहिद है? बिल्कुल मुत्तहिद है सर, कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल यकजान और यकजवान सही। है। यहाँ पे जो 2020 वाले इलेक्शन में पार्टी की शिकस्त हुई, जो भी वजूहात हैं, क्या इससे कहीं जो आपके मरकज़ी कायदीन नाराज़ तो नहीं हुए आपसे कि आप लोग सीटें कम जीत सके? सर इसका बुनियादी वजह उनको भी पता था, ठीक है, हमें भी पता था कि हम इलेक्शन लूज कैसे कर गए, ठीक है कि नहीं। अब पिछले इलेक्शन मैंने लड़ा था और मेरे 1241 वोटर मेरे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं, मुझे 600 वोटों से हरा रहे हैं। 600 से आपको हराया गया। तो आपके जो 1240 वोट थे काउंट नहीं हुए? कास्ट नहीं करवाया, अच्छा, बाहर रोक के रखा। पिछली दफ़ा इस इलेक्शन में हमारे 2 बजे पोलिंग स्टॉप होती है। अच्छा, हम वजह पूछते हैं तो कहते हैं कि बैलेट पेपर नहीं है। तो हमने कहा उसका वजह, आपने बैलेट पेपर वोटों के इलेक्ट्रोल लिस्ट के मुताबिक नहीं लाया। हमने लाए थे फिर, लेकिन अभी नहीं है, तो किधर गए? अब हम DRO को तलाश कर रहे हैं, RO को तलाश कर रहे सही। हैं, DC को तलाश कर रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है ना। जाके रात को 12-1 बजे के बाद फौजी आते हैं, कार्टन ऑफ करते हैं, अंदर जाके वो बक्से खोलते हैं, तो बक्सों में से क्या निकलना, वोटर नहीं, चारदीवारी के अंदर पड़े हैं, वोट कास्ट ही नहीं होता है। ठीक, ये इस तरह की जो काफ़ी शिकायत दूसरी जगहों से भी थी, तो आपने आवाज़ उठाई थी उस वक्त? अब हमारे जो आवाज़ कोर्ट कचहरी ले जाने के लिए ठीक है। वो अंदर उसको ओपन किया था। अब बक्सा बंद होता तो हम कोर्ट में चले जाते। ठीक है, जब गिनती हो गया, बक्सा खुल गया, तो उसके बाद फिर कोर्ट का
صحیح. تو واپس اسی طرف میں جانا چاہتا ہوں. شروع میں جس طرح بات ہوئی تھی کہ وہ زمانہ تھا جب پیپلز پارٹی والے کچھ زیادہ جے بھٹو وغیرہ لگاتے تھے. اب ایک اور پارٹی بھی آ گئی PTI. یہ ان سے بھی تھوڑے سے اس معاملے میں 2 ہاتھ اوپر ہیں. تو آپ تو یہاں پہ حکومت بھی ان کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI بحیثیت پارٹی بھی آپ کمنٹ کریں, اور ان کی حکومت بھی اب 2 سال کی حکومت ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو حکومت نہیں کہتے. حکومت ایک کہنا ایک عجیب سا نام ہوگا ان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حفیظ الرحمان یہاں وزیر اعلیٰ تھے, عمران خان مرکز میں آ گیا وزیر اعظم. جب بھی عمران خان یہاں آیا ہے, حفیظ الرحمان سامنے کھڑا رہا, اس کو جو فیسلٹیز دینا تھا وہ اس کو مہیا کرتا رہا. ٹھیک ہے, جو بریفنگ عمران خان کو یعنی ایک ناپسند ہونے کے باوجود بھی ہمارے جو صوبائی قیادت تھا اس نے ان کو ہر ایک فیسلٹی پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے, آج یہاں شہباز شریف صاحب آیا ہے, ان کا سیم کہاں ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے. اب ایک حکمران اگر سنسیئر حکمران ہوتا, یہ سنسیئر وزیر اعلیٰ ہوتا اور اس علاقے کا خود کو نمائندہ ثابت کرنے والا حاکم ہوتا, تو وہ آتا یہاں اور ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا, ان سے مختلف مد میں پیسے لیتا, علاقے کی تعمیر و ترقی کرتا. ایک بندے کے ساتھ دشمنی کر کے اس سے کوئی چیز حاصل تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ تو بڑے لیول کے اوپر یہ دشمنی چل رہی ہے نا PTI. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب علاقے کی دشمنی کسی پولیٹیکل پارٹی کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. ان کی پالیسی کا فرق ہوتا ہے. کسی کا پالیسی الگ ہوتا ہے, کسی کا الگ ہوتا ہے, اور ہوتا سب کا ملک بنانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تو ملک بنانے کے لیے نہیں, ملک بگاڑنے کے لیے بنے ہیں. آج تک انہوں نے کون سا چیز ایسا ہے جو بنایا ہے؟ ایک چیز کی آپ مجھے نشاندہی کرو تو میں مان جاؤں گا. صحیح. وزیر اعظم آئے, آپ کی ملاقات ہو گئی, ان کے پاس اتنا ٹائم تھا؟ سرسری. ٹھیک. یعنی وہ آیا, وہاں کچھ افیکٹیوز تھے, ان کو چیکس وغیرہ دیا. صحیح. اور وہاں پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی اس نے اس کے اوپر روشنی ڈالا کہ یہ معاملات تھے اور یہ ہم نے کیا اور یہ آئندہ ہم کریں گے. ٹھیک. 3 ارب روپیہ کا گرانٹ بھی دیا یہاں کے لیے. ٹھیک. اور افیکٹیوز کے لیے جو پیکیج دینا تھا وہ بھی دیا. تو اس کے لیے ابھی یہاں سے پورے پاکستان پانی کے اندر ہے, کسی اور جگہ پہنچنا تھا وہاں سے کہیں اور چلا جاتا. صحیح. یہ تو دن رات اسی سروس میں. بعد میں قاہرہ صاحب نے ہمیں کہا ٹھیک کہ بھائی یہ جو مجھے پہلے اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا, لیکن اس دفعہ جب میں ان کی کیبنٹ میں ہوں تو مجھے قریب سے دیکھنے کا اس بندے کو موقع ملا. اچھا. اتنا آنسٹ اور اتنا کام والا بندہ شاید پاکستان کو کوئی ملے گا. اچھا, قاہرہ صاحب نے یہ کہا؟ قاہرہ صاحب نے ایئرپورٹ کے لانچ VIP لانچ میں. اب دیکھو, ایک اب پیپل پارٹی کا بندہ ہے, وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ ایک آنسٹ ہے اور ملک کو آگے کی طرف لے جانے کا عزم لے کے صحیح چلنے والا آدمی. گندر شاہ صاحب, جیسے وقت کی ہم نے پہلے بات کی تھی, اب دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ آخری سوال ہی ہوئے کہ ایک مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ کے حوالے سے مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کی؟ اور دوسری بات, جو پچھلی حکومت تھی حفیظ صاحب کی آپ لوگوں کی, اس میں جتنا کام ہوا تھا دیامر کے حوالے سے, کیا آپ اس سے مطمئن تھے؟ 100% مطمئن تھے. میں نے آپ کو اپنے تعارف کروایا کہ میں کہاں کس وقت سے لے کے کہاں تک ہوں. آپ یقین کریں, اور حفیظ کے ساتھ جتنا میرا ریلیشن ہے پوری جی میں بھی کسی کا نہیں ہے. میں آپ کو خدا گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں ایک سنگل
یعنی گریڈ 1 کی اپوائنٹ نہیں لے سکا ہوں، کوئی بندے کا اپوائنٹمنٹ مطلب نوکری نہیں لے سکا ہوں. میں نے 5,000 روپیہ کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے سکا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب الزام لگانے والے تو کہتے ہیں ایسا ایسا ایسا. اگر اس بندے نے تعمیر و ترقی اس خطے میں نہ کی ہوتی تو آج دشمن بھی اس کا یہ نہیں کہتا کہ یار اس نے تعمیر کیا علاقہ جو ہے 70 سالوں میں نہیں ہوا تھا، اتنا اس نے ترقی دی. اب کس کی سوچ میں تھا یہاں ویسٹ مینجمنٹ آئے گا؟ کس کی سوچ میں تھا اتنے ہاسپٹل بنیں گے؟ کس کی سوچ میں تھا کہ یہاں وہ گیس پلانٹ لگے گا؟ کس کس کے سوچ میں تھے کہ یہاں پیور مشین کے ذریعے یہاں روڈیں بنیں گے؟ کس کی سوچ میں تھا کہ سکردو کی روڈ 7 گھنٹے کا راستہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹے میں ہوگا؟ استور روڈ دیکھیں. یعنی اس نے، ہاں یہ بات ضرور میں کہوں گا، مثال کے طور پہ میں نے جب کہا نہیں ہے اس کی علم میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز رہ گیا ہے، باقی ہر چیز کیا ہے اس نے. بہت شکریہ حاجی گندل شاہ پروگرام میں آنے کے لیے. بہت سارے سوال، بہت ساری باتیں کرنی تھیں لیکن ٹائم محدود ہونے کی وجہ سے اس کو ہم روکتے ہیں. پھر کسی اور نشست میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی بات ہو سکے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.